قرآن و سنہ موومنٹ، کیونکہ وہ تو آپ کے سامنے ہی بنی ہے نا. بالکل صحیح ہے. اچھا، قرآن و سنہ موومنٹ کے قیامی محرکات کیا تھے؟ اس کے کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ ایک علیحدہ سے آپ نے ایک موومنٹ بنا دی؟ دیکھیں، قرآن و سنہ موومنٹ کی جو ابتدائی طور پہ جب بالکل قرآن و سنہ موومنٹ کا قیام ہوا ہے نا ابتدائی طور پہ، تب ہم جمعیت اہل حدیث موجود تھی. بالکل ایسی. اور اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ صلح کے بعد مرکزی جمعیت سے بالکل ہم ڈورمنسی کی طرف چلے گئے تھے، اگرچہ ختم نہیں کیا تھا، بالکل بھی نہیں کیا تھا ختم، ڈورمنسی ضرور تھی. کوئی اس کا بھی انکار کرے گا تو وہ بھی غلط ہوگی بات. اور پھر اس کو باقاعدہ سے جو 2-3 سال قبل 4 سال قبل ایک سیلاب آیا بڑا، میرے ذہن سے اصل میں سان نکل گیا. اس سیلاب کے وقت ریلیف ایکٹیویٹی کے دوران ہم نے اس کو دوبارہ سے یعنی بالکل ری ایکٹیو کیا، یا اس کے دوبارہ سے نظم کو ہم نے پھیلانا شروع کیا، اس کے اندر ساتھیوں کو لینا شروع کیا. تو اس لیے قرآن و سنہ موومنٹ کے ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں 2 یہ مراحل ہیں. ہاں، اب آپ قیام کا کیا مقصد تھا؟ تو سچی بات یہ ہے کہ حافظ صاحب ساری زندگی سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے پکے ٹھکے اہل حدیث ہیں، کتاب و سنت کے پابند ہیں. اللہ کی توفیق اور فضل کے ساتھ ہم خالص اسی منہج کے اوپر کاربند ہیں جو ہمارے اسلاف کا منہج تھا، جو سلف صالحین کا منہج تھا، جو ائمہ محدثین کا منہج تھا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمیں منتقل ہوا ہے. تو عقیدہ توحید کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، ابلاغ دین کے حوالے سے، دعوت توحید کے حوالے سے، تمسک بالکتاب و سنہ کے حوالے سے، یہ تو ہمارے اندر کلیئرٹی تھی، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، اور وہ آج بھی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یعنی میں اکثر کئی دفعہ میں تقریر کرتے ہوئے بھی یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت، یعنی جہاں پہ دعوت توحید ہے، قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت جہاں پہ تمسک بالکتاب و سنہ کی دعوت ہے، رجوع اللہ کی دعوت ہے، اور یہاں پہ دفاع دین، دفاع صحابہ، ختم نبوت، ان سب چیزوں کو لے کے ہم جہاں پہ چل رہے ہیں، وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسا پہلو جس کے اندر ہم لوگ لیک کرتے ہیں، اس کے اوپر حافظ صاحب کی ساری زندگی سے تقاریر اسی موضوع پہ بھری پڑی ہیں. آپ دور بڑے مختلف آئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، ان مختلف ادوار کے اندر بھی حافظ صاحب کی زبان سے، ان کی خطابت سے یہ پہلو محو نہیں ہوا ہے. اور وہ پہلو کیا ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موت آئے تو اسی نظریے کے اوپر آئے کہ رب تعالیٰ کی توحید میں جہاں پر دوسری چیزوں میں انتہائی زیادہ انحراف شامل ہے، جہاں پہ قبر پرستی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر دوسرے طبقات کو شریک کیا جاتا ہے، اولیاء کو شریک کیا جاتا ہے، انبیاء کو شریک کیا جاتا ہے، یا دیگر جتنی بھی خرافات ہیں توحید کے باب کے اندر، وہیں پر ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق مالک ہے، اس کی اس زمین کے اوپر اس کا نظام قائم نہیں کیا گیا ہے، اس کی حکمرانی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قائم نہیں کیا گیا ہے. وہ بھی ایک اہم شرعی مسئلہ ہے، وہ بھی توحید کا ایک اہم تقاضا ہے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جو ایک ہمارا کانسٹیٹیوشن جس چیز کو ایشور کرتا ہے اور بتاتا ہے، اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ یہ ملک اس لیے بنا تھا اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہی نافذ کیا جائے گا، یا قرآن و سنت ہی اس ملک کا سپریم لا ہوگا، تو اس سے متصادم جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا رد ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کو زمین پہ غالب آنا چاہیے. تو یہ ہمارا ایک منہج ہے، اور اس منہج کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے بیان کرتے ہیں، اور بار بار بیان کرتے ہیں. ہم ایک قرآن و سنہ موومنٹ کو ایک سیاسی تنظیم کے طور پر چلنا چاہتے تھے، یعنی ہم ایسے مذہبی طبقات کو جو ہیں تو مذہبی ہیں، نمازی ہیں، صوم و صلات کے پابند، اللہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، توحید سے بھی محبت رکھتے ہیں، لیکن غفلت کے اندر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قائم کرنا ان کے ہاں اتنا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ نہیں، یہ توحید کا تقاضا ہے اور یہ اہم ترین مسئلہ ہے. اس اہم ترین مسئلے کے اندر بھی اسی طرح تمہارا کردار ہونا چاہیے جس طرح تم دیگر مسئلوں کے اندر یا دیگر توحید کے شعبوں میں یا توحید کی جتنی بھی اقسام ہیں یا توحید کے والے سے جتنی بھی تم دیکھتے ہو انحراف، وہاں پر جس انداز سے تم ٹوکتے ہو، روکتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے ہو،
تم وہ کردار تم نے یہاں پہ بھی ادا کرنا ہے. جیسے رد صحابہ کے اوپر جو ہمارا مطلب جو ہمارا موقف ہے, یعنی جو دفاع صحابہ کے والے سے جو ہمارا نبوت کے اوپر جس طرح ہوتا ہے, یعنی یہ جو سارے سٹانس ہیں ہمارے, ان سٹانسز کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس جگہ پہ بھی ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم نے وہی کردار یہاں پہ بھی ادا کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک بات ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے. ہم یہ بات کیوں نہیں خاموش رہ سکتے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بھی عقائد کی کتابوں کے اندر نقل ہے. وہ عقائد کی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے. ہمارا ان کے ساتھ جو محبت ہے, جو ولا کا تعلق ہے, جو ان کے ساتھ ہماری وابستگی ہے, وہ تعلق عقیدے کا حصہ ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا جتنا تعلق ہے, اس کے جمیع صورتیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اگر توحید کا حصہ ہیں تو ان میں یہ صورت بھی شامل ہے. اس صورت کی طرف بھی لوگوں کو بتلانا ہے کہ نہیں, یہ چھوڑ دو, یہ اصل میں سیکولر جماعتوں کی جانیں چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی طرف ہمارے ساتھ جڑ جاؤ. ہم کو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ہمارا مزاج کا پتہ ہے, ہم قوم کو کسی مصیبت میں ڈالنے والے مزاج کے لوگ نہیں ہیں, نہ ڈالنا چاہتے ہیں, نہ ہی ہم نے ڈالا ہے, نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کے مکلف ہیں. لیکن اس چیز کے ضرور ہیں کہ یار اپنی ذہن سازی کرنے کے مکلف ہیں, لوگوں کو دعوت دینے کے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ہیں. تو بھائی امر بالمعروف کے اندر اگر یہ چیزیں داخل ہیں تو یہ کیوں نہیں داخل ہے؟ تو اس کو بھی داخل کرنا ہے اور اس کی دعوت بھی دینی ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہی قرآن و سنت موومنٹ کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ اضافی اس کے اندر چیز تھی, باقی کوئی فرق نہیں ہے, وہ تو نام ہے نا. اچھا ہوا میرے خیال میں یہ کہ کچھ فتنہ پرور جماعتوں نے اس نام پہ بڑی تباہی پھیر دی, مطلب امت کو فتنے میں ڈالا, پھر کوئی اچھے لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حق بیان ہوتا نا, اس کا اثر کو ظاہر کیا جاتا. ہم پھر وسطیت کیا, اعتدال کیا ہے. اگر اعتدال یہ ہے کہ چھوڑ دیا جائے تو پھر سچی بات یہ ہے اعتدال کی صحیح تعریف ہمیں پتہ. کیونکہ شدت پسندی تو ان کا ذاتی ہے. شدت پسندی تو کسی بھی موضوع میں ہو سکتی ہے, شدت پسندی تو کسی موضوع میں ہو سکتی ہے. یعنی آپ روافض ہوں یا نواسب ہوں, دونوں شدت پسند ہیں, بالکل ایسے دونوں غالی ہیں نا. تو مطلب یہ ہے کہ اس لیے شدت پسندی کی بنیاد کے اوپر کسی موضوع کو ترک نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کو اس سے یعنی ادھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہاں پہ چونکہ شدت پسندی ہو رہی ہے میں نے اس باب کو نہیں کھولنا. بھائی ایک اہم باب ہے, ایک ضروری مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ بیان کرنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. اچھا یہ اسی وجہ سے میرا خیال ہے ہمارے پہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کوئی الزام ہے بھی نہیں, اگر ہے بھی تو پرواہ بھی نہیں. نہیں الزام نہیں ہے, لیکن وہ لوگ ذرا شروع میں اصل میں جس دور میں یہ قرآن و سنت موومنٹ بنی وہ آپ کو پتہ ہے ذرا اب تو حالات ٹھیک ہوئے ہیں. اصل ایسی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارا. ہم کسی سے سچی بات ہے, ایسی اور بھی ہمارے ساتھ بڑی مثالیں ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں, ہم تو شریعت کے پابند ہیں. تو اس لیے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. بیڈ انٹینشن نہیں ہے آپ کی اس کے پیچھے.